اگر ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، دلوں کے اندر دنیا کی تڑپ بھری ہوئی ہے، دنیا کے اندر چیزوں کی محبت ہے، دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہے، تو پھر ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ میرے جی میں اور میرے دل میں سب سے بڑھ کر محبت وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے کہ مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا۔ سب سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پھر دایاں پیر رکھ کر مسجد کے اندر آیا جاتا ہے۔ نبی کا چہرہ داڑھی سے سجا رہتا تھا، سنت سے سجا رہتا تھا، میں تو اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجاؤں گا، اس واسطے کہ یہ ایسی سنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، آپ جب بھی کپڑا پہنتے تھے وہ ٹخنے کے اوپر رہتا تھا، نصف پنڈلی تک رہتا تھا۔ عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم المقام قابل صد احترام حضرات سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کی نجات اور تمام انسانیت کی کامیابی کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس واسطے تشریف لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضیات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ بندوں کو بتلائے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور جن چیزوں کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے، اس سے لوگوں کو آگاہ کرے۔ یہی وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی تقریر فرمائی تھی اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔
اللہ کو ماننا یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس کتاب پر ایمان رکھے اور اس کتاب پر ایمان لائے اور اس کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ اور ایک اللہ کو ماننا یہ ہے کہ اللہ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارے، اسی میں ہر انسان کی کامیابی ہے۔ کامیابی ہم دنیا کی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں، دنیا کے مال میں، دنیا کی عیش و عشرت میں، صحت میں اور دنیا کی پراپرٹیوں میں اور دنیا کی ڈگریوں میں ہم کامیابی کو تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں کامیابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر، آپ کی سنتوں کو اپنا کر، اختیار کر کے ہم جس فیلڈ میں بھی رہیں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کر کے کاروبار کریں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کر کے شادی بیاہ کریں گے کامیابی سے سرفراز ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اختیار کر کے ہم بزنس میں اتریں گے کامیاب ہو جائیں گے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، 100% یقین ہونا چاہیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، بہترین اسوہ ہے، بہترین طریقہ ہے، اور آج امت اسی طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں پر چل رہی ہے۔ اور آج امت کے نوجوان آپ کو آئیڈیل بنانا چھوڑ کر دوسروں کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ سراسر ناکامی ہے، ناکامی ہے اور دنیا اور آخرت کا خسران ہے۔ آج نوجوانوں کے لیے فلم اسٹار وہ آئیڈیل بنے ہوئے ہیں، ناچنے والے، گانے والے، بے حیائی پھیلانے والے وہ آئیڈیل اور نمونہ بن چکے ہیں۔ وہ ان کو اتنا چاہتے ہیں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ان کے اوپر جان نچھاور کرتے ہیں۔ یہ سراسر ناکامیابی ہے، یہ دھوکے کی زندگی ہے، یہ غفلت کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مجھ سے اتنی محبت ہونا چاہیے، اپنی جان سے بھی زیادہ اگر تم کسی سے محبت کرو تو وہ میری ذات ہونا چاہیے کہ مجھ سے اتنی محبت کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عمر، جب تم اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے نہ چاہنے لگو تو جب تک مومن کامل نہیں ہو سکتے، پکے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ کو چاہتا ہوں۔ ہم اپنے گریباں کو ٹٹولے اور اپنے دل کے نہا خانوں میں چھپے ہوئے وہ تمام محبتوں کو تلاش کرے کہ دل میں کس کس کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بجائے
दिल में कितनी मोहब्बतें बैठी हुई है, हम उसका जायज़ा लें। अगर हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत भरी हुई है, दिलों के अंदर दुनिया की तड़प भरी हुई है, दुनिया के अंदर चीज़ों की मोहब्बत है, दुनिया के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कम है, तो फिर हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है कि मेरे जी में और मेरे दिल में सबसे बढ़कर मोहब्बत वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी चाहिए, और उसको पैदा करें। और मोहब्बत की अलामत ये है जिसके दिल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बेपनाह होती है, तो आप उसको देखकर पहचान सकते उसकी नमाज़ों को और उसके ज़िक्र व दुआ को और उसके कुरान मजीद से ताल्लुक़ को और उसकी ज़ुबान की सच्चाई को और उसके बेहतरीन किरदार को और उसके बेहतरीन कैरेक्टर को और उसकी बेहतरीन आदत को और उसका सुन्नतों पर चलने को देख कर आप पहचान सकते हैं कि वाक़ियतन इस बंदे के दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन, उनकी ज़िंदगियाँ इसी से भरी पड़ी थी। सहाबा की ज़िंदगियों को देखिए, उनके मोहब्बत के नमूनों को देखिए, उनके ज़िंदगियों के अंदर कैसी मोहब्बत, वो मोहब्बत थी तो ज़िंदगी के अंदर सुन्नतों का रिवाज भी था, सुन्नतों को भी इख्तियार किया करते थे। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु कैसे बड़े सहाबी रसूल है और कैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर चलने वाले हैं और कैसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखने वाले हैं, कपड़ा पहने हुए हैं और निस्फ पिंडली तक है, टखने से ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है, आप जब भी कपड़ा पहनते थे वो टखने के ऊपर रहता था, निस्फ पिंडली तक रहता था। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जिसके दिल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत होगी, सुन्नत की अज़मत होगी और मोहब्बत होगी, ज़रूर भी ज़रूर वो नबी की सुन्नत के ऊपर अमल करेगा। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु से किसी ने कहा कि आप ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं कि आप अगर इस हालत में जाएंगे लोग आपकी कदर नहीं करेंगे, इस वास्ते कि जिसका कपड़ा जितना नीचे लटकता है उसकी उतनी कदर यहाँ पर लोग करते हैं। तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा था, क्या मैं इन अहमकों की वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को छोड़ दूँ? क्या इन दुनियादार लोगों की वजह से मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को तर्क कर दूँ? जुमला सुनने में बहुत मुख्तसर है, कहने में बहुत मुख्तसर है, लेकिन दिल के जज्बे को देखिए कैसा जज्बा था। अगर ये एक जज्बा हमारी ज़िंदगी में पैदा हो गया तो आप कहेंगे मैं चेहरे पर नबी की सुन्नत रखूँगा, अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत को सजाऊँगा। ये दुनिया बेवकूफ़ अगर कुछ कहे तो कहे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। नबी का चेहरा दाढ़ी से सजा रहता था, सुन्नत से सजा रहता था, मैं तो अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाऊँगा। इस वास्ते कि ये ऐसी सुन्नत है, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। लोग क्या कहते हैं कहने दे, लेकिन मैं तो अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से सजा कर रहूँगा। तो गोया कि ये बहुत अजीम कदम होगा, बहुत अजीम जज्बा होगा। अहमक लोग कहते रहें मैं तो नबी की सुन्नत पर अमल करूँगा। उलमा ने कहा है ये एक सुन्नत ऐसी है जो चेहरे पर सजी होती है, क़ब्र के अंदर भी साथ रहती है।
بہت ساری سنتیں ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، دنیا میں رہ جاتے ہیں، لیکن یہ ایک سنت جو چہرے پر سجائی جاتی ہے، خبر میں بھی ساتھ رہتی ہے، اور اگر اس سنت کو چھوڑ کر بندہ وہاں پر جاتا ہے تو گویا کہ وہاں پر بھی بغیر سنت کے رہتا ہے۔ اس واسطے نبی علیہ السلام سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سنتیں ہماری زندگی کے اندر پیدا ہوں۔ ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ہم ذرا ٹھہر کر سوچے کہ مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا۔ سب سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پھر دایاں پیر رکھ کر مسجد کے اندر آیا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، کتنوں نے اس کے اوپر عمل کیا اور کتنوں کی توجہ اس کے اوپر گئی؟ اگر نہیں تو یہی چیز سیکھنے کی ہے، یہی چیز سیکھنے کی ہے، ہمیں یہی چیز پوری زندگی کے اندر سیکھنے کی ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، ہم سواری پر سوار ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، اور ہم شادی بیاہ میں ہیں، نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، ہم گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، ہم ماں باپ کے ساتھ ہیں، نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا۔ یہ تمام چیزیں یہ ہے اتباع۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی، کہ اس وقت تک تم پکے مومن کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری تمام خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس دین کو لے کر میں آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، جس شریعت کو لے کر آئے، جن سنتوں کو لے کر آئے، جن تعلیمات کو لے کر آئے، اس کے تابع ہم اپنی زندگی جب تک نہیں بنائیں گے مومن کامل نہیں ہو سکتے، پکے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، لوگ وہاں پر حاضری کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، وہاں پر ایصال ثواب کو اپنی نیک بختی سمجھتے ہیں۔ ضرور سعادت کی بات ہے، حاضری بھی سعادت کی بات ہے، ایصال ثواب بھی سعادت کی بات ہے۔ آپ سے ہو سکے تو ان کے نام پر صدقہ خیرات کیجئے، ہو سکے ان کے نام پر نماز پڑھ کر ایصال ثواب کیجئے، ہو سکے تو ان کے لیے قرآن پڑھ کر بخشیے، لیکن ان کی زندگی کے پہلوؤں کو بھی دیکھیے۔ وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، لوگ غفلت میں ہیں اور دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی تعلیمات نہیں جانتے، ان کی سیرت سے ناواقف ہے، ان کے کردار سے ناواقف ہے۔ وہ ایسے نہیں تھے، دین سے دور نہیں تھے، دنیا کے لالچی نہیں تھے، دنیا میں مست و مگن نہیں تھے، دنیا کی رنگ ریلیوں میں کھوئے ہوئے نہیں تھے، وہ سنتوں کے عاشق تھے۔ ان کی پوری زندگی سنتوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے بھی میں نے واقعہ سنایا، وضو کر رہے تھے، وضو مکمل ہوا، غشی کھا کر گر گئے، وضو مکمل ہوا، غشی کھا کر گر گئے۔ لوگوں نے اٹھایا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ وضو کے دوران میں نے انگلیوں کا خلال نہیں کیا، انگلیوں کو اس طرح کرنا وضو کے درمیان میں سنت ہے، وہ سنت مجھ سے چھوٹ گئی اور بے ہوش ہو گئے۔ تو کہا حضرت یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، آپ اس کے اوپر اتنے غمزدہ ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا روز محشر ہوگا، نبی علیہ السلام ہوں گے، اگر وہاں نبی علیہ السلام مجھ سے پوچھ لے اے خواجہ معین الدین چشتی تم نے وضو کرتے وقت میری ایک سنت چھوڑ دی تھی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ کیسا احساس تھا، کیسی تڑپ تھی، کیسی فکر تھی۔ آج ہماری زندگیوں سے فرائض نکلے ہوئے ہیں، زندگی سے واجبات نکلے ہوئے ہیں، زندگی کے اندر گناہوں کا دلدل ہے، پھر بھی ہم خوش ہیں کہ نبی کے امتی ہے،
پھر بھی ہم خوش ہیں، نبی ہماری سفارش کر دیں گے۔ یہ بھی تو سوچئے، یہ گناہوں کے دلدل کو لے کر میں جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوں گا، اگر نبی مجھ سے پوچھ لیں گے تو کیسے گناہوں کا دلدل لے کر آیا ہوا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ بغیر سنتوں والی زندگی ہم لے کر پہنچ گئے۔ نبی نے پوچھ لیا تمہاری زندگی میں میری سنتیں نہیں تھی، کیا بات ہے؟ کیا مجھے میری سنتیں تمہیں پسند نہیں تھی؟ کیا میرے طریقے تم کو اچھے نہیں لگتے تھے؟ کیا میرا چہرہ تم کو پسند نہیں تھا؟ کیا میرا لباس تم کو پسند نہیں تھا؟ میرا رہن سہن تم کو پسند نہیں تھا؟ میری بول تم کو پسند نہیں تھی؟ میری صداقت تم کو پسند نہیں تھی؟ میرے اخلاق تم کو پسند نہیں تھے؟ میرے کردار تم کو پسند نہیں تھے؟ تم نے ان چیزوں کو اختیار نہیں کیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا کہیں گے؟ تو ہمیں غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ زندگی کے لمحات بھی قیمتی ہے اور یہ زندگی بھی قیمتی ہے۔ یہ زندگی اور قیمتی اس طرح ہو جائے گی کہ ہماری زندگی سنتوں سے آراستہ ہو جائے، سنتوں سے پیراستہ ہو جائے، جان جان کر، معلوم کر کر کے ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ بس یہی ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اور جان جان کر ان چیزوں سے بچنے والے بن جائیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ جو ان کو ناپسند چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لیں اور ان کی پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرے۔ اسی میں تمام انسانیت کی کامیابی ہے، میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت پر مکمل طور پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل فرمائے، مصائب کو حل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہم سب کو مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔